قیامت کی 5 نشانیاں جو سچ ہو چکی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے؟ وہ باتیں جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے محض غیب کی خبریں تھیں، آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ایسی چھوٹی نشانیاں بتائیں تھیں جو آنے والے دور کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ ان میں سے کئی نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل پوری ہو چکی ہیں اور ہم روزمرہ زندگی میں انہیں خود دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں قیامت کے ان 5 بڑی اور اہم چھوٹی نشانیوں کے بارے میں جو بالکل سچ ہو چکی ہیں، اور یہ جان کر ہر عقل مند انسان کو سوچنے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی پہلی بڑی نشانی جو ہمارے دور میں واضح طور پر پوری ہو چکی ہے وہ ہے ننگے پاؤں غریب چارواہوں کا اونچی عمارتیں بنانے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور غریب بکریاں چرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر اور مقابلہ کریں گے۔ دوستو، ذرا ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ عرب کا وہ علاقہ جہاں کے لوگ صدیوں تک خیموں میں رہتے تھے، سخت صحراؤں میں اور اونٹ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہاں تیل کی دریافت کے بعد اچانک ایسا انقلاب آیا کہ وہی خطہ آج دنیا کی بلند ترین عمارتوں کا مرکز بن چکا ہے۔ برج خلیفہ سے لے کر جدہ ٹاور تک آج وہاں آسمان کی چھوتی ہوئی عمارتوں بنانے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جو قومیں کل تک خیموں میں زندگی بسر کرتی تھیں، وہ آج دنیا کو اپنی عمارتوں سے حیران کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچی اور کھلی پیش گوئی ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی وقت سے برکت کا ختم ہو جانا اور وقت کا حد سے زیادہ تیزی سے گزرنا۔ جامع ترمذی کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت قریب نہ آ جائے۔ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک گھنٹے کی طرح ختم ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اس بات کو روزمرہ زندگی میں شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی نیا سال شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو جاتا ہے، ہفتہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور جمعے کا دن آ جاتا ہے۔ بظاہر گھڑی کے 24 گھنٹے وہی ہیں، لیکن دنیاوی دوڑ، مصروفیات اور غفلت کی وجہ سے وقت سے برکت بالکل اٹھ چکی ہے۔ انسان کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وقت کا یوں ہوا کی طرح پرواز کر جانا قیامت کے قریب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ قیامت کی تیسری نشانی تجارتی بازاروں کا ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جانا۔ مسند احمد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے تجارت اتنی عام ہو جائے گی کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹائے گی اور بازار ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے کے دور میں بازاروں کا قریب ہونا سمجھنا کتنا مشکل تھا، جب ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے اونٹوں پر مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں آن لائن شاپنگ، ای کامرس، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کے بازاروں کو آپ کے موبائل کی اسکرین پر اور آپ کی ایک انگلی کے اشارے پر اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے چند سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے سے خریداری کر سکتے ہیں۔ بازاروں کی یہ عجیب و غریب قربت اور تجارتی وسعت بالکل اس طرح ظاہر ہو چکی ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ قیامت کی چوتھی نشانی آلات موسیقی کا عام ہو جانا، گانے بجانے اور حلال سمجھنا اور گناہوں کا کھلم کھلا ہونا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب، زنا، ریشم اور آلے موسیقی یعنی گانے بجانے کے سامان کو حلال اور معمول کی بات سمجھ لیں گے۔ آج کا دور اس حدیث کی زندہ اور جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ماضی میں گانا بجانا یا فحاشی مخصوص محفلوں تک محدود تھا
اور لوگ اسے برا سمجھتے تھے، لیکن آج ہر ہاتھ میں موجودہ اسمارٹ فون، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیوائسز نے موسیقی اور بے حیائی کو ہر گھر کے اندر، ہر کمرے اور بچے بچے تک پہنچا دیا ہے۔ اب گناہوں کو نہ صرف عام کر دیا گیا ہے بلکہ ان پر فخر کیا جاتا ہے اور اسے جدید دور کے فیشن اور ترقیاتی تہذیب کا نام دے دیا گیا ہے۔ قیامت کی پانچویں اور انتہائی خوفناک نشانی امانت داری کا دنیا سے اٹھ جانا اور نااہل لوگوں کے سپرد بڑے عہدے اور ذمہ داریاں کر دینا۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملے اور حکومت اور سماج کی ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لیاقت، تقوی اور سچائی امانت داری کو سائیڈ پر رکھ کر مفاد پرستی، سفارش اور رشوت کی بنیاد پر بڑے بڑے عہدے اور اختیارات نااہل اور ظالم لوگوں کو دے دیے گئے ہیں۔ معاشرے سے سچائی امانت داری تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ پیارے ناظرین، قیامت کے ان تمام نشانیوں کو جاننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا یا خوفزدہ ہونا نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنے غافل دلوں کو جگانا، سچی توبہ کرنا۔ اگر یہ تمام نشانیاں اتنی باریکی اور صفائی کے ساتھ ہمارے سامنے سچ ہو رہی ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بھی اب دور نہیں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بھرپور دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے، گناہوں کی دلدل سے نکلنے اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق